آئیے دوستو، بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب سے اس وقت گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الأکرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له، أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأيضا قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وأيضا في رواية فهو مردود. رواه أبو داود. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رواه الترمذي. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: مثل أصحابي في أمتي كالملح في الطعام لا يصلح الطعام إلا بالملح. رواه ابن ماجه. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأتى الرجل امرأته وأق أمه وأدنى صديقه وأخصى أباه وزهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرجلهم وأكرم الرجل مخافة شره وزهرت القينات والمعادف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها. رواه الترمذی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک۔
مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، اور حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اور اقبال کہتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور اے رب ذوالجلال تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقشہ توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج سرزمین پپری میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اطراف میں کئی جگہوں پر آنا ہوا، لیکن یہاں آنا اللہ تعالیٰ نے آج تقدیر میں لکھ رکھا تھا۔ اس جلسے کے اولین داعی عزیزم حافظ محمد ثاقب صلی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ علم میں عمل میں خوب خوب برکت نصیب فرمائے۔ 10 محرم الحرام تقریباً 5 سال سے سرزمین ریوسا میں میرا خطاب ہوتا تھا، لیکن اس بار جب حافظ ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم کا فون گیا تو میں نے اس تاریخ کو تبدیل کر کے 10 تاریخ یہاں آنا مناسب سمجھا۔ وقت کافی ہو چکا ہے، تقریباً 1:15 بجنے کو ہوئے۔ یہ وقت نہ سننے کا ہے نہ سنانے کا ہے۔ مسلسل کئی راتیں ہو رہی ہیں، 7-8 راتوں سے مسلسل میں سویا نہیں ہوں۔ جب سے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا اس سے قبل بھی عنوان جب میں نے بینر پر میری نظر پڑی جلسہ سیرت النبی مجھے نظر آیا، کچھ حیرانی سی ہوئی کہ سیرت النبی کا عنوان 10 محرم الحرام کو۔ پھر بعد میں دل میں آیا کہ چلو ٹھیک بھی ہے، نبی کی سیرت حضرت حسین کی زندگی بھی ہے، نبی کی سیرت حضرت حسن کی زندگی بھی ہے، نبی کی سیرت میں حضرت زین العابدین کی زندگی بھی آ جاتی ہے، اور نبی کی سیرت میں علی الاصغر اور علی الاکبر کی پورے طور پر زندگی بھی آ جاتی ہے۔ سیرت صرف نبی کی زندگی کا نام نہیں، نبی کے تمام چاہنے والوں کی زندگیوں کا نام پورے طور پر سیرت ہوا کرتی ہے۔ سیرت النبی کی جلسے عمومی طور سے یکم محرم الحرام سے جو اجلاس شروع ہوتے ہیں ان کا عنوان جلسہ شہداء اسلام، جلسہ شہداء اسلام کے نام سے ان کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے دور میں جتنے مجھے آج یوم پہلے محرم الحرام سے 9 محرم الحرام تک کل تک جتنے اجلاس ملے سب میں شہداء اسلام، فضائل عاشورہ، فضائل شہداء کربلا یہ عنوان ملے، لیکن آج سیرت النبی کا عنوان جب نظر آیا اچھا لگا دیکھ کر کے۔ حضرت حسین کی زندگی تمہارے لیے ایک سیرت ہے، حضرت حسن کی زندگی بھی تمہارے لیے ایک سیرت ہے، حضرت زین العابدین کی زندگی بھی تمہارے لیے ایک سیرت ہے۔ اب 72 یا 73 یا 70 تینوں روایتیں جرجان نے نقل فرمائی جو کربلا میں جو شہید ہوئے، ان سب کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل اور ماڈل ہے۔ یاد کیجئے سن 61 ہجری 10 محرم الحرام جب 8 ذوالحج کو ایک لٹا پٹا قافلہ پورے طور پر نکلا تھا مدینہ المنورہ سے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے اصحاب کو لے کر کے نکلے۔ خوب یاد رکھیے گا، اپنے آپ سے نہیں گئے تھے، بلایا گیا تھا، لکھا تھا خط مالک بن شبیر دیں، بلایا تھا محمد بن عشاش نے، بلایا تھا کم بخت عمر بن سعد نے، اور انہوں نے بلا کر کے پورے طور پر بیعت کا کہا تھا کہ ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین اپنے اصحاب کو لے کے نکلے، منع کیا۔ بڑے بڑے کبار صحابہ کرام جن کی ایک بڑی پہچان ہے تاریخ اسلام میں، عبداللہ بن عباس جیسے صحابی، عبداللہ بن عمر جیسے صحابی، عبداللہ بن ابی بکر جیسے صحابی، انس بن مالک جیسے صحابی، ان اصحاب نے روکا۔ آپ مت جائیے، کوفہ والے غدار ہیں، آج سے پہلے دھوکے سے آپ کے والد کو شہید کر دیا تھا۔
یہ آپ سے بدلہ ضرور لیں گے، غداری ان کے خون میں ہے، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت حسین نے فرمایا رضی اللہ تعالی، فرمایا نہیں، دیکھو میرے پاس خطوط آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ میری بیعت لینا چاہتے ہیں، میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ چلے گئے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ آپ تنہا چلے جائیں۔ پڑھیے تاریخ ابن عساکر البدایہ والنہایہ، معتبر تاریخ کی کتاب 8ویں جلد کے اندر پورے طور پر یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس نے فرمایا تنہا جائیے، آپ اپنی بیٹیوں کو تو نہ لے جائیں، اپنی بچیوں کو تو نہ لے جائیں، اپنی بیوی کو تو نہ لے جائیں۔ فرمایا نہیں، میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ آدھے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بھیج دیا تھا، آپ علماء سے سنتے چلے آئے۔ جب آدھا راستہ طے کر لیا تب پتا چلا وہ لوگ بے وفا ہو گئے، غداری کر لی، وہ منافق ہو گئے، انہوں نے بیعت توڑ دی ہے اور سب مسلم بن عقیل کے خلاف ہو گئے۔ اور ادھر سے خبر آئی مسلم بن عقیل کو شہید بھی کر دیا گیا۔ لیکن حضرت حسین پیچھے ہٹنے والا کہاں تھا، چلا گیا میدان کربلا میں 30,000 کی فوج سے اکیلا ٹکر لینے کے لیے، 30,000 کی فوج سے اکیلا ٹکرانے کے لیے۔ اے نوجوانوں، اپنے اندر حسینی جذبہ پیدا کرو، ہاں اپنے دلوں کے اندر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا رب ذوالجلال کا عشق پیدا کرو۔ حسین اور ان کے ساتھی جانتے تھے 30,000 کی فوج کے سامنے ہماری حیثیت کیا ہے، چیٹی کی طرح مسل دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے تقدیری فیصلے پر یقین کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنے کے لیے میدان کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ 30,000 کی فوج سے انہوں نے ٹکر لی۔ آپ نے علماء سے واقعہ سن رکھا ہوگا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، میں بس تھوڑا سا جھلکی دکھانا چاہتا ہوں یہ کیسا لشکر تھا۔ ہاں آخر کیا بات تھی، حضرت حسین چاہتے کیا تھے؟ حضرت حسین پر یزید کا فسق اور فجور کھل چکا تھا، اس لیے انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ صرف ایک اونٹ کی بات تھی، ایک اونٹ کی۔ حضرت حسین اگر یزید کو اونٹ دے دیتے تو سارا عالم یزید کو اپنا خلیفہ مان لیتا۔ مسلمانوں، یہاں سے اونٹ کی قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ 500 روپے میں اپنی اونٹ بیچنے والے غداروں، حسین سے پوچھو اونٹ کتنی قیمتی چیز ہے۔ حسین نے اپنا خاندان ذبح کروا دیا، لیکن ظالم کو اونٹ نہیں دیا، اونٹ نہیں دیا۔ ایک اونٹ کی بات تھی صرف۔ یہاں ٹکے میں ہماری اونٹیں بک رہی، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں۔ کئی لوگوں نے بتایا باقاعدہ تو الیکشن کے موقع پر پیسے بانٹے جاتے ہیں، اور الیکشن وہی لڑ سکتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں۔ اور اگر ہم اپنی اونٹ بیچ دیں گے پھر ہم کہہ پائیں گے سامنے والے سے جو جیت کے آئے گا ہمارا فلاں کام کروا دیجئے؟ ہمت نہیں ہے، حق بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اپنی اونٹ کے پیسے لے چکے، اب حق کیا رکھتے ہیں؟ اس لیے منمانی بھی ہو رہی ہے۔ اللہ کرے یہاں ایسا نہ ہو، یہاں ہمیں امید ہے ایسا نہیں بھی ہوگا۔ اونٹ کی قیمت کو سمجھو۔ حسین جانتے تھے ہاں کچھ بھی ہو جائے ظالم کو کسی حال میں سپورٹ نہیں کرنا۔ ظالم کو ظالم کہنا سیکھو، یہ حسین نے سکھایا ہے۔ ظلم کو ظلم کہنا سیکھو، یہ حسین نے بتایا ہے۔ ظالم سے ڈرنا نہیں ہے، یہ حسین نے بتایا ہے۔ ظالم سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، یہ حسین نے بتایا ہے۔ ہاں سر کٹانا پڑے کٹا دیا جائے گا، یہ حسین نے بتایا ہے۔ بیٹوں کو قربان کرنا پڑے کر دیا جائے گا، یہ حسین نے بتایا ہے۔ بیوی کو بیوہ بنانا پڑے بنا دیا جائے گا، لیکن ظالم سے کسی حال میں سودا نہیں کیا جائے گا۔ ورنہ بڑے بڑے آفر آئے تھے، پڑھیے تاریخ جرجان ابن ہشام، بڑے بڑے آفر آئے تھے۔ آپ کو گورنر بنا دیا جائے گا، آپ کو مدینے کی بادشاہت سونپ دی جائے گی، سارا مدینہ آپ کا تابع دار رہے گا، آپ کے بعد آپ کے بیٹوں کا تابع دار رہے گا۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، ہاں سارے کے سارے آپ کو پورے طور پر گورنر مان لیں گے، لیکن فرمایا نہیں، میں تیری حکومت میں گورنر بننا بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر گئے ہیں جا کر کے علی الاکبر سے لے کر کے علی الاصغر تک سب کو شہید کر دیا گیا۔ بڑی کربلا کی داستان، اگر اس پر 2 گھنٹے بھی بولا جائے تو کم ہے وقت۔
کربلا والوں کی داستان اگر مہینوں مہینے سنایا جائے راتیں کم پڑ جائیں گی، زبان سے الفاظ کم پڑ جائیں گے، لیکن کربلا کی داستان مکمل نہیں ہو پائے گی۔ وہ المناک منظر، اللہ کا فضل ہے ہمیں پتہ چلا، آپ کے ہاں اللہ کا شکر ہے تماشے نہیں ہوتے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے۔ ابھی میں وہاں سے چلا اور وہاں سے بسواں ہوتے ہوئے پھر یہاں تک آیا، ایک عجیب طوفان بدتمیزی برپا ہے باقاعدہ۔ بسواں جو سردار ہے، باقاعدہ گڑھ ہے، کم بخت بسواں والے تو نہیں کرتے، لیکن سارے علاقے کو انہوں نے اس پر لگا رکھا ہے، سارے علاقے کو لگا رکھا ہے، بیوپار کر رہے ہیں، کچھ بسوانی یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، شیطان کے تومڑے دیکھو سارے وہاں مل جائیں گے۔ مرکز والی مسجد گلی سے نکلو، باقاعدہ کنکر والی مسجد کے قریب دیکھو مارکیٹ لگی ہوئی، بابا بیچے جا رہے ہیں، بابا۔ توبہ توبہ استغفر۔ کبھی اپنے ابا کا فوٹو بیچنا پسند کرو گے مرنے کے بعد؟ بناؤ ابا کا مجسمہ، بناؤ اپنی اماں کا، ہاں ہاں ڈھول ڈھپاکے کے ساتھ نکالو جلوس، تب ہم سمجھے کہ ہاں شہادت پر بھی اور وفات اور میت پر بھی ایسا کرنا درست ہے۔ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک ما یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک وہی باپ جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے لیے نہ پسند کرنے لگے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم حسین کے لیے ڈھول پسند کر رہے ہیں اور اپنے ابا کے لیے اگر کوئی ذرا سا ٹون بھی رنگ ٹون بھی بج جائے، کیا کر رہے ہو؟ موبائل سائلنٹ کرو، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ اور حسین سے اتنی دشمنی، بے وقوفوں کم بختوں، یہ عشق نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے۔ ظالموں نے حضرت حسین کا سر کاٹا تھا، ظالموں نے حضرت حسین کے سر کو نیزے پر لگایا ہوا تھا، ظالموں نے ان کے جسد اطہر پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ پڑھیے تاریخ ابن عساکر، پڑھیے طبقات ابن سعد، امام محمد ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے، وہ امام محمد ابن سعد جس کا انتقال 230 ہجری میں ہوا، آج سے 1211 سال پہلے ایک کتاب لکھی طبقات ابن سعد، جلد نمبر 8 صفحہ 144 سے 284 تک کربلا کا دردناک منظر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کم بختوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا، پھر اس کے بعد کس نے کاٹا؟ زرع بن شریک کی کم بخت ہے، اس نے پہلا برچھا سجدے کی حالت میں مارا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ادھر سے مالک بن شبیر، محمد بن عشاش، عمر بن سعد، یہ کم بخت لعین و ملعون گل دوڑ کے آئے ہیں، اور سامنے سے شمر بن ذلجوشن کا بیٹا شمر یہ آتا ہے اور پورے پاؤں پر سینے پر سوار ہو کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹتا ہے، سر دھڑ سے الگ کرتا ہے۔ پھر ظالموں نے آپ کے بدن پر گھوڑے دوڑائے، بادشاہ حسین کے سر کو نیزے پر لگایا، کوفہ کی گلیوں میں گھمایا۔ یہ جلوس نکالنے والے یہ یزیدی تھے یا حسینی تھے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، حسینیوں نے یہ کیا تھا؟ ان کا تو قافلہ بھی لوٹ لیا گیا تھا، ان کی بیٹیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں، ہاں ہاں حکم نامہ پورے طور پر جاری کر دیا گیا تھا، ہاں ہاں تم یہ اہل بیت کے ساتھ ہے کرو۔ بعض لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے، بعض لوگ یزید کا دفاع کرنے کے لیے بیٹھ جاتے سوشل میڈیا پر، یزید رحمت اللہ علیہ لکھا جا رہا، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ابھی میں نے میرے نظروں سے ایک پوسٹ گزری، ابھی تقریباً 2:30-3 بجے میں بسواں میں تھا، ہاں بسواں میں بہن الحمدللہ میرا بھاجا مولا معتصم اور رشتے میں میرا داماد لگتا ہے اتما آصف اور راشد وغیرہ سارے یہاں موجود ہیں، اس میں لکھا اللہ تعالیٰ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے نیچے کمنٹ کیا کہ اللہ جس جنت میں یزید کو بھیجے اسی جنت میں آپ کو بھی بھیج دے۔ ہاں ہاں مجھے یزید کے دفاع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تم حسینی ہو، میں نے کہا کلیئر ہے معاملہ، جو یزید سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا حشر یزید کے ساتھ کرے، جو حسین سے محبت کرتا ہے اس کا حشر حسین کے ساتھ کرے۔ مجھے یزید سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مجھے یزید کے وکیل بننے کا پورے طور پر شوق ہے۔ ہاں ہاں تاریخ شاہد ہے،
اسی کم وقت کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوا تھا. سن 59 ہجری تک کوئی بوال نہیں جب تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہو جاتی ہے اور یزید باقاعدہ خلافت سنبھالتا ہے. سب سے پہلے سنان بن انس کو پورے طور پر مدینے کی گورنری سے ہٹاتا ہے جو صحابی رسول تھے, اور محمد بن عشاش کو وہاں کا گورنر بناتا ہے جو بدلے لینے کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا آتا ہے. باقاعدہ تواریخ شاہد ہے, تاریخ بڑی بڑی ہے. مسلمانوں کو تاریخ بھی نہیں پڑھا. ہمارے نوجوان سب گوگل ماسٹر بنے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کو کمپیوٹر سے عشق ہے, سب کے ہاتھ میں پورے طور پر یوٹیوب اور موبائل موجود ہے. نوجوانوں پڑھنا سیکھو, اس موبائل کا صحیح استعمال کرنا سیکھو. کبھی اس پر سرچ کر کے دیکھ لیا کرو کس کے حکم سے عبداللہ بن زیاد نے حضرت حسین کو میدان کربلا میں گھیرا تھا. پوچھئے گوگل ماسٹر سے. اتنا یقین جتنا آپ گوگل ماسٹر پہ کرتے اتنا تو اپنے ابا پر بھی نہیں کرتے. حضرت یوٹیوب پر جتنا ایمان آپ کا ہے اتنا تو اماں پر بھی نہیں ہے. کچھ تو یوٹیوب پر کلپ دے کر مفتی ہو گئے, فتوے دینے لگے, علماء کو مشورے دینے لگے. کچھ کم وقت تو ہمارے پاس بھی میسج بھیج دیتے ہیں, ایسی حدیثیں جن کی ہوا بھی نہیں لگی. ابھی کسی نے میرے پاس چند روز پہلے ایک میسج بھیجا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا دن ہے. جو اس میسج کو 10 آدمیوں کو سینڈ کرے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. میں نے کم وقت الو کا ڈھکن کیوں کون سے مفتی نے فتوا دیا؟ رسول پاک کے زمانے میں کہاں موبائل موجود تھے جو حدیث میں آئے گا سینڈ کرنے کا, فارورڈ کرنے کا. ہاں موبائل پورے طور پر موبائل 1826 میں لانچ کیا گیا. ہاں گریم بیل نے جو موبائل بنایا وہ تو 1826 میں بنایا. ہاں تم نے یہ حدیث کہاں سے نکالی؟ کون اس حدیث کی روایت کرنے والا؟ یہ جھوٹی روایتیں ہیں. کوئی بھیج رہا ہے جو رمضان کی سب سے پہلی خبر دے گا اللہ اس کے گناہوں کا معاف فرما دے گا. تو بات اچھا میاں, میں نے نیچے کمنٹ میں لکھا, میں نے کہا میاں رمضان کی خبر دینے پر جنت نہیں ملتی. رمضان کے روزے رکھ کر تراویاں پڑھ کے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر کے جنت ملتی ہے. اگر اتنی سستی جنت ہوتی, صرف پورے طور پر اطلاع دینے پر ہی جنت ہوتی تو مفتی سلمان کو ضرورت نہیں تھی 30 دن بھوکا رہنے کی. اس کو کیا غرض تھی 2 پارے 3 پارے سنتا اپنے پیروں کو سجاتا, یہ بھی 10-20 لوگوں کو سینڈ کر دیتا, جنت کما لیتا. بس تم نے جنت کو اتنا سستا بنا لیا. حسین گردن کٹوا رہے اس جنت کی خاطر, اپنے خاندان کو ذبح کروا رہے ہیں, اپنے صحاب کو ذبح کروا رہے ہیں, تب جنت حاصل کر رہے ہیں, اور امت صرف میسج بھیج کے جنت کما رہی ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں, پتہ نہیں یہ مفتی کہاں سے پیدا ہو گئے. ہاں عزیزوں, ایسی حدیثوں کو قطعاً آگے فارورڈ نہ کیا کرو. میرے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم. اگر کسی شخص نے میرے نام سے جھوٹی حدیث کڑھی اور کہا یہ حدیث ہے اور وہ حدیث نہیں ہوئی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. اب احادیث کا ذخیرہ اٹھا کر کے دیکھ لیے, تقریباً 10 لاکھ 8 لاکھ احادیث, 10 لاکھ سب ضعیف اور موضوع, سب ملا کے 10 لاکھ احادیث کا ذخیرہ سب اٹھا کر کے دیکھ لو. صحاح ستہ اٹھا کر کے دیکھ لو, آپ کو ملے گا کہیں بخاری میں یہ حدیث ہے کہ میسج بھیجنے پر جنت ملتی ہے؟ کہیں نہیں نظر آئی. مجھے تو نہیں ملی, آپ کو کہیں مل جائے تو ہمیں بتانا ذرا. کہیں نہیں نظر آئے. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. اس جنت کے لیے بڑے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو عمار ابن یاسر کی والدہ کا قتل نہ ہوتا. اگر جنت اتنی سستی ہوتی حضرت بلال کو زمینوں پر گھسیٹا نہ جاتا. اگر جنت اتنی سستی ہوتی حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں مارا نہ جاتا. اگر جنت اتنی سستی ہوتی عثمان غنی کو چٹائی کا دھواں نہ دیا جاتا. اگر جنت اتنی سستی ہوتی صدیق اکبر کو کعبے کے اندر مارا نہ جاتا. اگر جنت اتنی سستی ہوتی میرے نبی کو 27 جنگیں نہ لڑنی پڑتی. جنت اتنی سستی ہوتی میدان بدر میں 14 صحابہ کو شہادت اپنی جان کی قربانی نہ دینی پڑتی. جنت اتنی سستی ہوتی جنگ احد میں 72 جانباز رسول پاک کے
صحابہ کو شہید نہ کیا جاتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی جنگ خیبر میں 92 صحابہ کرام کی شہادت نہ ہوتی، اگر جنت اتنی سستی ہوتی میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تمام اصحاب کو قتل نہ کیا جاتا، حضرت بی بی رباب کا سہاگ نہ اجڑتا، حضرت سکینہ یتیم نہ ہوتی، حضرت زینب کا بھائی وہ بھائی نہ چھنتا، اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو ان اللہ والوں کو قربانیاں نہ دینی پڑتی۔ اللہ والوں نے بڑی بڑی قربانیاں دے کر کے یہ جنت حاصل کی ہے، اور امت اس جنت کو اتنا سستی سمجھ رہی ہے۔ خود قرآن کہتا ہے جنت اتنی سستی نہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ قرآن کہتا ہے اس جنت کے لیے ہم نے جب آزمایا انبیاء کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، جب ہم نے انبیاء کو آزمایا اس جنت کے لیے تو وہ کہہ اٹھے مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ پھر ہم نے انہیں ڈھاڈس بندھایا اور کہا مَتَى نَصْرُ اللَّهِ إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ، تم پریشان نہ ہو اللہ کی مدد قریب ہے۔ ہاں شہادت ملے پھر بھی نہ گھبراؤ، ہاں اگر تمہیں فتح نصیب ہو پھر بھی نہ گھبراؤ، ہار جاؤ میدان میں پھر بھی نہ گھبراؤ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، مسلمانوں گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو، کامیاب تم ہی ہوگے، شرط ہے مومن بن کے دکھاؤ۔ ہر حال میں مسلمان کامیاب ہے۔ یزید جیت کے بھی ہار گیا، حسین ہار کے بھی جیت گیا ہے۔ آج پورے 1385 سال ہو گئے، سن 60 ہجری میں، سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا، 1446 شروع ہو چکا، 1385 سال ہو گئے اس واقعے کو گزرے ہوئے۔ آج بھی یزید کا نام لیا جاتا ہے، حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ جب یزید کا نام جب زبان پر آتا ہے دل میں نفرت آتی ہے، دل میں گھن سا آتا ہے، اور جب حسین کا نام لیا جاتا ہے پھر بھی دل اندر سے رو اٹھتا ہے، مچل اٹھتا ہے۔ یہی حسین کی کامیابی کی بیان دلیل ہے۔ حسین ہمارے دلوں میں صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، ہمیشہ انشاءاللہ حسین بھی زندہ رہیں گے، حسین کا مشن بھی زندہ رہے گا، حسین کا کام بھی زندہ رہے گا، حسین کا نام بھی زندہ رہے گا۔ کچھ لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ تم حسین کو نہیں مانتے۔ اچھا کاہے نہیں مانتے بھیا؟ کیونکہ ہم ڈھول نہیں بجاتے، ہم تعزیہ نہیں رکھتے، مرثیہ نہیں پڑھتے، اس وجہ سے ہم حسین کو نہیں مانتے۔ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کون ہے کم وقت لعین و ملعون جس نے اس کی شروعات کی؟ کوئی ہے نا آپ کے پاس سر پیر ہے کچھ؟ آپ کو تاریخ پتہ ہے؟ عزیزوں تحقیق کے میدان میں آئیے، تحقیق کے میدان میں آئیے، علم کی روشنی میں اپنے مسائل کو علماء سے حل کروائیے۔ حسین کا کردار کیریکٹر یہ ہے کچھ بھی ہو جائے کسی حال میں ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ سب کو شہید کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کوئی نہیں بچا۔ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے کی ایک جھلک آپ کو دکھا دوں، پھر اس کے بعد بس مختصر سے وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ یہ ہے جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جتنے بنو عقیل جتنے تھے یہ پہلے شہید ہو گئے، پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے شہید ہو گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سب سے پہلی شہادت اگر کسی کی ہوئی ہے 22 سالہ پاکا نوجوان علی الاکبر کی ہوئی ہے۔ علی الاکبر خیمے میں آئے، اپنے بابا جان سیدنا حسین سے فرمایا، البدایہ والنہایہ 8ویں جلد، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آ کر کے خود کہا علی الاکبر نے اپنے بابا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، بابا آپ مجھے اجازت دیں، اب تو کوئی بچہ نہیں ہے، اب میری ہی باری ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا، بیٹا باپ اپنی آنکھوں کے سامنے بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دے سکتا، لہذا مجھے اجازت دے۔ فرمایا، ابا بیٹا کیسے دیکھے گا کہ بیٹا جوان موجود ہو اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کو ذبح کر دیا جائے؟ حلال نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ غداری نہیں کیا کرتی۔ ہاں حضرت حسین کا بیٹا علی الاکبر جس نے پورے طور پر رباب کا خون، رباب کا دودھ
पिया हुआ था, खून दूध की शक्ल में पिया हुआ था। अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो लाडला था, आप मुझे इजाजत दीजिए। हाँ हाँ बेटा, मैं तुझे इजाजत नहीं देता, मैं मुझे जाने दे। नहीं 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 अब्बा, मैं देख नहीं पाऊंगा। बाप की लाश बेटे के आंखों के सामने दिखाने से पहले अल्लाह मुझे उठा दे। बहरहाल हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इजाजत दे दी। अली अकबर गए हैं, 22 साल नौजवान। आपने सुन रखा होगा 3 दिन के बेग भूखे थे, 3 दिन के प्यासे थे। तारीखदान ने लिखा, इब्न असाकिर, हिशाम, तारीख बगदाद वगैरह ने लिखा 3 दिन के प्यासे थे, 3 दिन के पूरे तौर पर भूखे थे। फिर भी हुसैनी खून उनकी रगों में था। शेर की तरह अली अकबर झपटता है और कई दुश्मनों को जहन्नम रसीद करता है। आखिर कब तक लड़ता, थक गया अली अकबर। हाँ हाँ, उधर से हरमला बिन इब्न मुवक्किद, हुरमला बिन मुवक्किद ने तीर मारा है अली अकबर के यूं गर्दन में पीछे से। ये धस्सा है आकर के अली अकबर गिर के आवाज लगाई, अब्बा जान, या अबी, ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरे बाबा। इतना कह के दुनिया से रुखसत हो गए। तड़पते हुए नौजवान बेटे की लाश को हज़रत हुसैन खेमे में उठा के लाए। आप जरा सोचें अपने कलेजे पर हाथ रख करके, वो हुसैन, वो 55 साल 5 महीने 5 दिन में शहीद होने वाला हुसैन, 55 साल 55 साल की उम्र जिसकी हो चुकी, पढ़िए तारीख जुर्जान, 55 साल 5 महीने 5 दिन में शहीद होने वाला हुसैन, जब उसकी आंखों के सामने जवान बेटे की लाश तड़प रही होगी, जब आखिरी सांस ले रहा होगा, दिल पे क्या गुजरी होगी। उठा के अपने हाथों पर अली अकबर की लाश को लाता है, खेमे में डालता है। बहन ज़ैनब देखती है, फूफी ज़ैनब जब अपने भतीजे की लाश को देखती है तड़प जाती है। माँ अपने बेटे की लाश को देखती है, तड़पने लगती है। हाँ हाँ, हज़रत अली अकबर कहने लगे, बाबा जान प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। हज़रत हुसैन रोने लग गए, कहा बेटा पानी कोई नहीं है, गम न कर, परेशान न हो, कल मैं तैयब पढ़ता चला जा, मेरी आंखें देख रही हैं, नाना जान हौजे कौसर का प्याला लिए तेरे इंतजार में खड़े हुए हैं। अली अकबर शहीद हो गए। उसके बाद कासिम, हजरत मोहम्मद, अबू बकर, सारे के सारे जितने थे सब शहीद हो गए। अब अली असगर, जिनका नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला इनका असल नाम अब्दुल्ला, तारीखी रवायतों में अब्दुल्ला आया हुआ है, लेकिन अली असगर के नाम से इनको मशहूर किया गया बाकायदा। अली असगर मतलब यह है कि अली के सबसे बेटे, असगर के, सगीर के माने छोटे के आते हैं, इसीलिए इनको अली असगर कहा जाता है। इनको हाथों पर उठाया। अलविदाया ने तो यही लिखा, बहरहाल जुलजार ने दूसरी तरीक से लिखा हुआ है, दूसरी सनद के साथ, लेकिन उस पर मुहद्दिसीन के कलाम है, इसीलिए मैं उसको जिक्र नहीं करता। अलविदाया व निहाया, हाफिज इमादुद्दीन इब्न कसीर ने लिखा, अपने बेटे को यूं हाथों पर उठाया और ला करके मैदान करबला में यूं उठाया, फरमाया ऐ कोफियों, देखो तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम मुझे कत्ल करो, मुझे पानी ना दो चलेगा, नहर फुरात सामने बह रही है, चंद कदमों पर है, परिंदे पानी पी सकते हैं, चिड़िया पानी पी सकती है, जानवर पानी पी सकते हैं, तुमने अल्लाह के रसूल के घराने पर पानी बंद कर रखा है, पहरा बिठा रखा है, कुछ तो रहम करो, इस मासूम से बच्चे ने क्या बिगाड़ा हुआ है, देखो इसकी हलक सूख रही है, थोड़ा सा पानी दे दो ताकि इसकी हलक तर कर दे। उधर से ये बात कही रहे थे, इब्न मुवक्किद ने तीर मारा है, अली असगर भी शहीद हो गए। अपने बच्चे को यूं मैदान ही में लिटाया और जो खून बह रहा था उसको यूं हाथों पर लिया और यूं आसमान की तरफ उछाला और फरमाया ऐ अल्लाह, तू देख रहा है मेरे छोटे से लाडले को भी शहीद कर दिया गया, मेरे रब फिर भी मुझे तुझसे कोई गिला नहीं है, इस हाल में भी मैं तुझसे राजी हूँ। जो अपने बच्चे को उठा के खेमे में लेकर के आए और उसको पूरे तौर पर अपने खेमे वालों के हवाले किया, इसके दफन कफन का इंतजाम करो। उसके बाद अब कोई बाकी नहीं है, अब तन्हा हज़रत हुसैन है। बहन ज़ैनब को बुलाया और कहने लगे ऐ मेरी बहन, अब मेरा दिल करता है तू अपने भाई के सर पर जंगी टोपी रख, तू अपने भाई के सर हाथ में नेजा पकड़ा, तू अपने भाई के हाथ में जुल्फिकार तलवार पकड़ा। बहन रोने लग गई, भाई तू क्या कहता है, क्या तू भी मैदान में जाएगा? फरमाया बहन जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं जालिमों से किसी हाल में सौदा नहीं कर सकता। ये उस दौर की कहानी
آتی ہے جب بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوا کرتا تھا۔ آج تو عشق ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی، ہر کوئی اپنے لیے زندہ رہتا ہے، ہر کوئی اپنے لیے جیتا ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ وہ حسین کی بہن زینب تھی، رو کے کہنے لگی بھائی یہ کام مجھ سے نہ کروا، لیکن فرمایا نہیں، میری خواہش ہے کہ میرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے تلوار دے۔ بہن زینب نے تلوار پکڑائی، آخری بار حسین اپنی بہن کے گلے لگ رہا ہے۔ بی بی رباب اور شہربانو بیٹھی ہوئی ہے، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے حسین آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگے اے میری شریک کے حیات، اے میری بیگم صاحبہ، بڑھاپے تک تو نے میرا ساتھ دیا، کہ آخری بار مجھ کو گلے نہیں لگاؤ گی؟ کیا آخری بار مجھ سے گلے نہیں لگو گی؟ بی بی رباب جس کی گود میں 1.5 ماہ کی ایک بیٹی، چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ، تاریخ مکہ المکرمہ اس کا نام فاطمہ، اپنی اماں کے نام پر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ اس 1.5 ماہ کی بچی اس کو یوں زینب کو دیا یا لٹایا زمین پر، یہ تو مجھے کتابوں میں نہیں ملا، البتہ اس کو اپنے سے الگ کیا، اتنی بات تاریخ جرجان میں مل گئی مجھے۔ بہرحال پھر اٹھ کے آئی، آخری بار اپنے شوہر کو گلے لگا رہی ہے، آخری بار اپنے شوہر کا چہرہ دیکھ رہی ہے۔ بی بی رباب اور بی بی شہربانوں کے سر پر یوں ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ حسین کہہ رہا ہے دیکھو آج کے بعد تمہیں میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ اب چھوٹی بیٹی سکینہ جس کو تم کہتے ہو، عربی کتابوں میں اس کا نام سکینہ آیا ہے، قریب آئی، بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹیا سکینہ 4-5 سال کی معصوم سے بیٹی اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، بیٹی آج کے بعد تیرا بابا نظر نہیں آئے گا، آج کے بعد تیرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہوگا، آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی، بیٹی تو گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، ہاں تو صبر کرنا، انما یوفی الصابرین اجرہم بغیر حساب، رب ذوالجلال صبر کرنے والوں کو بے انتہا اجر دیا کرتا ہے۔ اپنی بیٹی کے چہرے کو چوم رہے ہیں، بیٹی سکینہ آج اپنے بابا حسین کے سینے سے لگ کر آخری بار رو رہی ہے، بی بی رباب آج اپنے شوہر کے گلے سے لگ کر آخری بار رو رہی ہے، بی بی شہربانو آج آخری بار اپنے شوہر کا دیدار کر رہی ہے۔ ہاں بہن زینب رو کے کہنے لگی بھائی ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کے جاتے ہو؟ فرمایا اے بہن میں تجھ کو اسی کے سہارے پر چھوڑتا ہوں جس کے سہارے ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو صحرا میں چھوڑا تھا۔ ہاں وہی اللہ کے بھروسے چھوڑ کے جاتا ہوں، هو الذی یطعمنی ویسقین فاذا مرضت فهو یشفین، وہی اللہ تجھے کھلائے گا بھی تجھے پلائے گا بھی۔ پھر اچانک حسین کھڑے ہو گئے، بہن زینب کو قریب کیا۔ اس بات کو امامت الدین ابن کثیر نے اپنی تاریخ ابن کثیر میں نقل فرمایا۔ بہن زینب سے کہا اے بہن زینب دیکھ، ایک میری چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ 1.5 ماہ کی ہے، یہ چھوٹی بیٹی سکینہ یہ 4-5 سال کی ہے۔ اے بہن زینب میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں، جس دن سے یہ سکینہ جاننے والی ہوئی ہے اس دن سے لے کر آج تک کبھی اس کو نیند بغیر میرے سینے کے نہیں آئی ہے، جب تک کہ بابا کے چھاتیوں پر نہیں لیٹتی یہ سوتی نہیں ہے۔ بہن زینب آج کے بعد اس کو بابا کا سینہ نہیں ملے گا۔ بہن زینب میں اپنی سکینہ کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم اس کا خیال رکھنا، تم اسے تھپکیاں دے کے سلانا، تم مجھے لوریاں دے کے سلانا، ہاتھ پکڑا کا میرے ہاتھ پر وعدہ کرو کہ تم میری سکینہ کا خیال رکھو گے اور میری سکینہ کی حفاظت کرو گے۔ بہن زینب آج رو رہی ہے، آج سارے خیمے میں سناٹا ہے۔ یہ علی الاشکر کے بعد یہ بادشاہ حسین، یہ 3 دن کا شیر حسین، 3 دن کا بھوکا حسین، 3 دن کا پیاسا حسین آج میدان کربلا میں 30,000 کے لشکر جرار سے تنہا مقابلے کے لیے جا رہا ہے۔ جا کر کے سب سے پہلے خیمے سے نکلا، دلدل نامی گھوڑے پر سوار ہوا اور ذوالفقار نامی تلوار ہاتھ میں لی، سب سے پہلے میدان میں گیا اور حسینی جذبے کے ساتھ ایک خطبہ دیا ہے۔ یہ ایسا خطبہ تھا جس نے کوفیوں کو بھی رلایا تھا، یزیدیوں کو بھی رلایا تھا۔ خاتم حسین فرمانے لگے اے کوفیوں بتاؤ کیا میں اپنی مرضی سے آیا تھا؟ ہرگز نہیں، تم نے مجھے بلایا تھا۔ اے مالک بن شبیر دیکھ تیرے نام کے خطوط میرے پاس موجود ہیں، اے عمر بن سعد دیکھ تیرے نام کا خط میرے پاس موجود ہے، اے محمد بن اشعث دیکھ تو نے بلایا ہوا ہے۔ ہاں ایسی مرزل جوشن منافق کیوں تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ کیا میری اولاد کو قتل کر کے تیرا پورے طور پر پیٹ نہیں
بھرا۔ اے کوفہ والوں، اے ظالموں، میں تمہیں بتاتا ہوں اس زمین کے اوپر، اللہ کے آسمان کے نیچے میرے علاوہ دوسرا اور کوئی اللہ کا نواسا موجود نہیں ہے۔ اے لوگوں، صرف میں ہی نبی کا نواسا بچا ہوں۔ کیوں میرے خون سے اپنے دامن کو رنگین کرنا چاہتے ہو؟ لیکن ان کوفیوں پر کچھ بھی فرق نہ پڑا۔ آواز آئی، حسین میرا تو ایک ہی مطالبہ ہے، یا تو بیعت کا اعلان کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین نے فرمایا، پھر میرے نانا نے میرا نام حسین رکھا تھا، اور تاریخ گواہ ہے حسین سر کٹا دیتا ہے، ظالم سے کسی بھی حال میں سودا نہیں کیا کرتا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر 30,000 کی فوج نے حملہ کیا، حسین کی تلوار چلتی رہی، نہیں رکی۔ جوان بیٹے کی لاش حضرت حسین کی ہمت نہیں توڑ پائی۔ معصوم سے علی الاصغر کی شہادت دیکھ کر حضرت حسین کی تلوار نہیں رکی۔ تمام کے تمام بنو عقیل، بنو سعد، بنو تمیم کے تمام اصحاب، حضرت بلال بھی شہید ہو گئے، حضرت ہلال بھی شہید ہو گئے، حضرت زرنامہ بھی شہید ہو گئے، یزید ابن مسبق بھی شہید ہو گئے، یزید ابن زیاد بھی شہید ہو گئے۔ اے غداروں، ہمیں غدار کہنے والوں، ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ہم حسین کو نہیں مانتے۔ ارے ہم کربلا کے ایک ایک شہید کا نام جانتے ہیں، تم بتاؤ کتنے کربلا کے شہیدوں کے نام جانتے ہیں؟ ہمیں الزام دیا جاتا ہے کہ تم حسین کو نہیں مانتے، جبکہ حسین کے کام کو زندہ ہم نے کیا، حسین کے نام کو زندہ ہم نے کیا، حسین کے مشن کو زندہ ہم نے کیا، حسین کے تمام اصحاب کا تذکرہ ہم نے اپنے جلسوں میں کیا۔ تم نے صرف 2 ہی نام رکھے، حسن اور حسین۔ ہم بلال کو بھی یاد کریں، وہ بلال صحابی رسول بلال نہیں، ان صحابی رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے 41 سال کے بعد یہ کوفہ کے دوسرے بلال ہیں جو حضرت حسین کی فوج میں شامل ہو گئے۔ باقاعدہ تاریخ جرجان جلد نمبر 26 صفحہ 144، یہ بلال وہ ہیں جو کوفہ کے تھے اور حضرت حسین کی طرف سے لڑ رہے ہیں۔ اب کوئی باقی نہیں بچا، حضرت حسین کی تلوار چلتی رہی۔ ایک وقت آیا حضرت حسین کی تلوار رک گئی۔ کیوں؟ ڈر کی وجہ سے نہیں، نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا، دن جمعے کا دن، حضرت حسین چونکہ مسافر تھے، جمعہ فرض نہیں تھا، ظہر کا وقت تنگ ہو رہا تھا، سورج غروب ہونے کو تھا، عصر اور ظہر یکجا بالکل مل چکے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں حضرت حسین نے فرمایا، اے ظالمو ذرا ٹھہرو، مجھے اجازت دو، نماز تو پڑھنے دو۔ ایک آواز آئی، حسین تیری نماز تو ہوتی کوئی نہیں۔ ارے ظالموں، جن کے صدقے میں نماز آئی ہے، اگر ان کی نہیں ہوتی تو بتا کس کی ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا، ہم پھر بھی نماز پڑھیں گے۔ کہا ہم نماز کی حالت میں بھی کوئی رعایت نہیں برتیں گے، تمہیں قتل کریں گے، تم پر تیر چلائیں گے، وار کریں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا، جو مرضی آئے کرو، نماز تو چھوڑنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پانی تو کوئی تھا ہی نہیں، کربلا کی مٹی پر ہاتھ مارا، تیمم کر کے وضو کیا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، رکوع کیا، سجدہ کیا، اور پہلے ہی سجدہ کیا تھا کہ ادھر سے زرعہ بن شریک کم بخت نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا۔ حسین بادشاہ یوں میری طرف دیکھنا، یہ گرتے ہیں، ادھر سے مالک بن شبیر دوسرا تیر مارتا ہے۔ اب سارے کے سارے لوگوں میں نے آ کر کے حضرت حسین کو گھیر لیا، حضرت حسین تڑپنے لگے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی، آگے بڑھے، سر کاٹے۔ ادھر سے شمر ذی روشن، وہ محمد بن اشعث سے کہہ رہا ہے، وہ عمر بن سعد سے کہہ رہا ہے، وہ مالک بن شبیر سے کہہ رہا ہے کہ تم تلوار کا وار کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہ ہوئی۔ پھر شمر ذی روشن یہ قریب آیا، اس نے حضرت حسین کے سینے پر یوں اپنے گھٹنے رکھے، حضرت حسین نے یوں آنکھیں کھولی اور تڑپتے ہوئی کہا، تیرا نام کیا ہے؟ دیکھو بھوکا شیر ہے، پیاسا شیر ہے، 3 دن کی بھوک نے تڑپایا ہوا ہے، جسم لہو لہان ہے، 100 سے زائد زخم ہے، ہاں 33 زخم تلواروں کے، 34 زخم نیزوں کے بدن کے اوپر ہے، بدن چھلنی ہے، لیکن پھر بھی آواز میں شیر جیسی گراہٹ ہے۔ کہتا ہے تو کون ہے؟ شمر نے کہا میرا نام شمر ہے۔ کہا اپنا
کرتا اٹھایا، یہ برس کی بیماری میں مبتلا تھا۔ حضرت حسین نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تم نے سچ کہا تھا، تم نے فرمایا نانا جان نے بتایا تھا، اے بیٹے حسین تیرا قاتل ایک کوفے کا کوڑھی شخص ہوگا، ہاں ہاں بے شک تو ہی میرا قاتل ہے، تو ہی میرے قتل کا ذمہ دار ہے۔ تیمر دل جوشن کو غصہ آیا، تلوار ماری، بادشاہ حسین کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ پھر کیا کیا؟ پھر وہی کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت حسین کے جسد اطہر کے اوپر، جسد خاکی کے اوپر، لاش مبارک کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، نیزے میں یوں سر کو لگایا گیا، ڈھول ڈپاکے کے ساتھ یوں گلیوں میں گھمایا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاں جلوس کس نے نکالا تھا؟ جو حضرت حسین کا جلوس کس نے نکالا تھا؟ تماشا کس نے بنایا تھا؟ خوشیاں کس نے منائی تھی؟ یہ یزیدیوں نے کیا تھا یا حسینیوں نے کیا تھا؟ اپنے آپ کو حسینی کہنے والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ قتل ظالموں نے کیا، ہتھیار تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیے، قاتل تم بن گئے۔ ہاں کیا منہ دکھاؤ گے رسول پاک کو میدان محشر والے دن؟ اگر حسین کے نانا جان نے پوچھ لیا، کہہ دیا اپنے ابا کی وفات پر تو نے غم منایا تھا، اماں کی وفات پر 2 دن چولہا نہیں جلا تھا، کیا دشمنی تھی میرے نواسے حسین سے؟ اس کی شہادت والے دن ڈھول بجایا، جلوس نکالا، تماشا کیا، ادھر ادھر ڈیزے کے اوپر تماشا کیا، ڈانس کیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ بتا ہم اور آپ کو جواب دے پائیں گے؟ نہیں جواب آئے کوئی دے پائیں گے، بس آواز آئی ہی جہنم التی کنتم توعدون، لے جاؤ ان بدبختوں کو اوندے منہ جہنم میں ڈھکیل دو۔ اللہ جرم کیا ہے؟ آواز آئے گی اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے لیے توبہ کر ڈالو، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر یزید کو پتا چلا، اس نے بڑے جشن کا اعلان کیا، حکم دیا کچھ دن عبداللہ بن زیاد کے پاس کوفہ میں رہیں، ہاں کوفہ میں رہیں، اس کے بعد میرے پاس مدینہ لے آیا جائے۔ ہائے ہائے پھر کیا ہوا؟ میرے نبی کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا، میرے نبی کی شہزادیوں کو قید کر لیا گیا، معصوم سی سکینہ کی گلے میں رسی ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑیا باندھ دیا گیا، بہن زینب کو قید کر لیا گیا۔ ہائے آج آل رسول کو قید کیا جا رہا ہے۔ ہاں ہماری ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، سنکھوں نہیں، 10 سنکھ نہیں، پدم نہیں، 10 پدم نہیں، آگے گنتے ایلین ٹریلین جتنی بھی ہیں گنتیاں ختم ہو جائیں، ہماری بیٹیاں حضرت سکینہ کی ایک آنسو پر قربان، حضرت زینب کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک کے اوپر قربان ہو جائیں۔ یہ آل رسول ہے، یہ حسین کی شہزادیاں ہیں، یہ نبی کا گھرانہ ہے، آج ان کو قید کیا جا رہا ہے۔ ہاں جس دن قید کیا گیا اور جس دن پورے طور پر حضرت حسین کا سر نیزے پر چڑھا، بہن زینب نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بہن زینب روئی ہے۔ اس دن ایک نوحہ کہا ہے، ایک ایسا نوحہ کہا ہے جس کو سن کر آسمان بھی رویا تھا، زمین بھی روئی تھی، پہاڑ بھی لرز گئے تھے، آسمان بھی تھرایا تھا۔ بہن زینب نے جب اپنے بھائی حسین کا سر نیزے پر دیکھا تو رو کر کے کہنے لگی اعلیٰ حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع العادا وبناتک سبایا فسریتک مقتلا۔ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حسین بالعرا، آج میرا حسین بڑا ہو گیا ہے، آج میرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل فی الدماء، دولہا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، آج میرے حسین کا سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ مقطع العادا، دولہا پھولوں کا ہار پہنتا ہے، آج میرے حسین نے اپنی بوٹیوں کا ہار قربانی کے دھاگے میں پہن کر پرو کر پہنا ہوا ہے۔ وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا، آپ کی شہزادیوں کے لڑیاں ڈال دی گئی، آپ کے گھر کی شہزادیاں جو امت کی سب سے پاکیزہ بیٹیاں ہیں، آج ان کو قید کر لیا گیا۔ یا رسول اللہ وَزَرِيتُكَ مُقَتَّلًا، آپ کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، آپ کی ذریت کو قتل کر دیا گیا، آپ کے علی اصغر کو قتل کر دیا گیا، آپ کے حسین جس کے بارے میں
تھے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اس حسین کو قتل کر دیا گیا۔ یا رسول اللہ وہ حسین جس کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے ہاں سیدہ شباب اہل الجنت حسن الحسین، حسن والحسین، جنت میں نوجوانوں کے سردار حسن حسین ہوں گے۔ آج دیکھو اس کے بدن پر گھوڑوں کو دوڑایا جا رہا ہے، آپ تمہارے بادشاہ حسین کا سر نیزے پر ہے۔ یا رسول اللہ جس حسین کی ہونٹوں کو آپ چوما کرتے تھے آج اس گردن کو کاٹ دیا گیا۔ یا رسول اللہ جس حسین کو آپ نے اپنی زبان مبارک پورے طور پر پیاس کی حالت میں چسائی تھی اس حسین کا سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ وَذَرِيتُكَ مُقَتَّلًا، یا رسول اللہ آپ کے تمام ذریت کو ختم کر دیا گیا۔ یہ ایسا نوحہ تھا جس نے کوفی عورتوں کو بھی رلایا، کوفے کی عورتوں کو بھی رلایا، مردوں کو بھی رلایا۔ ہاں ہاں جس دن ظالم بھی روئے ہیں، ہاں ہاں وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اے مسلمانوں یہ آل رسول ہے جس کا پاکیزہ مقدس خون آج بہایا جا رہا ہے۔ حسین نے ہمیں یہ بتایا، حسین کی بیٹی نے ہمیں بتایا، حسین کی بیوی نے ہمیں بتایا کچھ بھی ہو جائے کسی حال میں بھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ حسین کے خیمے کو لوٹ لیا گیا۔ یہ لٹا پھٹا قافلہ کچھ دن عبداللہ بن زیاد کے پاس کوفے میں رہتا ہے، پھر اس کے بعد دمشق ملک شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، کم وقت یزیدی ملعون جب لے کر کے چلتے ہیں، پانی ختم ہو گیا، دور جا کر کے خیمہ نصب کیا، اپنے اپنے خیمے چھاؤں میں لگائے۔ کم وقت یزیدیوں نے رسول اللہ کی شہزادیاں جو بیڑیوں میں قید تھیں ان کے خیمے دھوپ میں لگائے گئے۔ ہاں بی بی سکینہ چھوٹی سی تھی، اپنے خیمے سے نکلی، دھوپ بہت تیز لگی، بیچاری تھکی ہوئی تھی، دل بھی زخمی ہے، بدن بھی زخمی ہے، پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں، سب دل بھی رو رہا ہے۔ ہم تو زیادہ سے زیادہ آنکھوں سے آنسو بہا سکتے ہیں، سکینہ کا تو دل رو رہا تھا، زینب کا تو دل رو رہا تھا، بی بی رباب تو دل سے رو رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ بی بی سکینہ ایک چھاؤں کی تلاش میں دور ایک پیڑ نظر آیا، جھاڑیوں میں اپنے خیمے سے نکلی، پھوپھی سے نہیں بتایا، جا کر کے اس خیمے میں جا کر اس خیمے سے نکل کر اس جھاڑی کے قریب پیڑ کی چھاؤں میں مٹی کی چادر پر لیٹ گئی، مٹی کی تکیہ بنا کر۔ آج اسے بابا حسین کی چھاتی نہیں ملی ہے لیکن اتنی تھکی ہے پھر بھی اسے نیند آ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یزیدی قافلہ پھر آگے کو روانہ ہوا۔ حضرت حسین کا سر ایک تاریخ کی کتاب میں نے پڑھا، حسین کا سر جس نیزے میں تھا اس کو ظالموں نے زمین میں یوں لگایا ہوا تھا تاکہ پانی پی لیں، پانی پی کے پھر جب اٹھانا چاہتے ہیں خیمے کو لے کر کے اب وہ نیزہ نہیں نکل رہا، بڑا حیران پریشان، بڑی طاقت لگائی، نیزہ زمین سے نہیں نکل رہا۔ یہ قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، پڑھیے تاریخ جرجان، اس میں ہی واقعہ مل جائے گا۔ یہ معجزہ تھا سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ خیمے سے وہ خیمہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ نیزہ نہیں نکل رہا۔ زینب کے پاس وہ کمبخت ملعون آئے، بہن زینب کیا ہوا؟ یہ خیمہ نہیں، یہ نیزہ نہیں نکل رہا، حسین کا سر آگے جانے کو تیار نہیں ہے، کیا بات ہے؟ بیمار زین العابدین جو 12 13 15 16 17 18 کئی اقوال ہے، 18 سال کے تھے، کہنے لگے، بہن زینب نے کہا زین العابدین کیا بات ہے بھتیجے، کیا بات ہے، آگے کیوں نہیں بابا کا سر جا رہا؟ زین العابدین نے روتے روتے کہا ایسا لگتا ہے بابا کی آنکھوں کا کوئی تارا قافلے سے چھوٹ گیا ہے، کوئی بابا کا دلارا رہ گیا ہے، اس لیے بابا کا سر آگے نہیں جا رہا ہے۔ جائیے آپ خیموں میں جا کر کے تلاش کیجئے کہیں کوئی قافلے والا چھوٹ تو نہیں گیا ہے۔ زینب جا کر کے نام لے لے کر کے پکارتی ہیں، سب لبیک کہتے ہیں، جب سکینہ کا نام لیتی ہیں تو ان کے خیمے سے کوئی آواز نہیں آئی۔ جب جھانک کے دیکھا سکینہ نہیں ہے، زینب بڑی پریشان ہوئی، گھومنے لگی ادھر ادھر، ہاں اینا انتی سکینہ، اینا انتی سکینہ، اے میری بیٹیا سکینہ تو کہاں ہے؟ آواز لگا رہے ہیں سکینہ تو کہاں ہے، سکینہ تو کہاں ہے؟ ہاں سکینہ تو آرام سے کہیں اور سو رہی ہے۔ ہاں ہاں حضرت زینب رونے لگی، بھائی سے وعدہ کیا تھا تیری حفاظت کروں گا، میں تیری حفاظت
حفاظت نہیں کر پائی. بھائی حسین سے وعدہ کیا تھا تجھے ہر وقت اپنے ساتھ رکھوں گی, تجھ سے وعدہ میں اپنا وعدہ پورا نہ کر پائی, اللہ کے ہاں کیا منہ دکھاؤں گی. بہن آج اپنی بھتیجی کو ڈھونڈ رہی ہے, اچانک اس جھاڑی کی طرف نظر گئی, کیا دیکھا؟ ابن جرجان نے لکھا کہ کیا دیکھا, حضرت سکینہ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھی ہوئی ہے اور کوئی نقاب پوش عورت سر سے پیر تک نقاب پہنے ہوئے گود میں لیے ہوئے ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے. زینب جب قریب گئی تو کیا دیکھ رہی؟ اس نقاب پوش عورت سے بیوی سکینہ, بیٹی سکینہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہے. جیسے بچے کہانی سنایا کرتے ہیں, جو بچیاں کہانی, ہماری بیٹی عفیفہ 5-6 سال کی ہے, جب میرے پاس لیٹتی ہے کہتی ہے ابو جان کو کہانی سناؤ, اس کو کہانی سننا بڑا پسند ہے. میں یہ محسوس کر سکتا ہوں توتلی زبان میں بی بی سکینہ آج کسی کو کہانی سنا رہی ہے اور رو رو کر کے بتا رہی ہے, ظالموں نے ہمارے بابا کو ایسے قتل کیا, ہمارے بھائی کا سر ایسے کاٹا, ہمارے چھوٹے بھائی کو ایسے مارا, ہمارے خاندان والوں کو ایسے ذبح کیا. وہ نقاب پوش عورت سنتی بھی جا رہی ہے, روتی بھی جا رہی ہے. حضرت زینب بھاگ کے گئی اور جا کر کے کہنے لگی جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء, بہن اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے, تو نے میری بیٹی کی حفاظت کی. تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ ہم تو لٹے پٹے ہیں, تو میری بٹیا کو سہارا دے رہی ہے. تو ہے کون؟ اپنا تعارف تو کرا. ابن جرجان نے لکھا اس نقاب پوش عورت نے اپنا یوں نقاب الٹا اور کہنے لگی بٹیا زینب بھول گئی ہوں, میں تمہاری اماں فاطمہ ہوں, میں تمہاری اماں فاطمہ ہوں. جب بی بی سکینہ کو بچھڑتے ہوئے دیکھا میں قبر میں سو نہ پائی, میری روح تڑپ اٹھی. آپ نے اللہ سے اجازت مانگی, عالم میں روح مجسم ہوں, یعنی میری روح کو اللہ نے جسم کی شکل عطا کر, اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ اللہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے. ہاں کیا پورے طور پر کسی کی روح آ سکتی ہے دوبارہ؟ فرمایا ہاں, کرامات اولیاء حق. مشکات شریف کی روایت, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ دکھا دیا کرتا ہے. ہاں بیٹی زینب بھول گئی, میں تیری ماں فاطمہ ہوں, بھول گئی مجھے فاطمہ. ہاں ماں تیرے خاندان والوں کو قتل کر دیا گیا. ہاں مجھے پتا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر آتے وہ تو مجسم روح تھی, وہ غائب ہو گئی. سکینہ کو لے کر کے آگے چلے یزیدی دربار میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سمیت قافلہ پہنچا. یزید نے ڈرامے کیے, سر رکھا گیا, پیڑیوں میں جکڑ کے آل رسول کو پیش کیا گیا اس لعین و ملعون کے سامنے. انس بن مالک فرماتے ہیں, انس بن مالک ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دو صحابہ موجود تھے. ہاتھ حسین کا سر جب رکھا, یزید کمبخت کے ہاتھ میں چھڑی ہے, ان چھڑی سے یوں ہونٹوں پر مار رہا ہے. ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کمبخت لعین ہٹا لے اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے, میں نے کئی مرتبہ اللہ کے رسول کو ان ہونٹوں سے لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. ہاں وہ یزید بھڑکا, کہنے لگا تمہاری عمر کا لحاظ کرتا ہوں, وعدہ رشائی سیکھو ورنہ گردن اڑا دی جائے گی. موسیٰ اشعری بڑبڑاتے ہوئے اس مجلس سے نکل گئے. پھر بڑے ڈرامے کیے, حضرت سکینہ کو بھی قید کیا, زینب کو بھی قید کیا, چند دن تک قید میں رکھا. اس کے بعد پھر جب قافلہ مدینے کی طرف بھیجنے کو ہوا, میں آگے کو آپ کو سنا کر بس بات مختصر کرتا ہوں, یہ آپ کو کوئی نہیں بتاتا پھر کیا ہوا. بس دو روایتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں, ایک حسین کے بچپنے کی, ایک حسین کی بچپنے کی, باقی ساری کی ساری غائب ہو گئی. یہ چال ہے کمبختوں کی, ان کو شیعوں کی چال ہے تاکہ ہم پورے طور پر انہی دو روایتوں میں پورے طور پر پھنسے رہے. نہیں, پھر کیا ہوا؟ یہ لٹا پھٹا قافلہ چند دن کے بعد دمشق میں رہنے کے بعد مدینے کی طرف جب چلنے لگا تو زین العابدین سے فرمایا, کہا یزید کمبخت نے, لعین نے, کہ میں آج آپ کو اجازت دیتا ہوں آپ مدینے چلے جائیں. کہا بے شک میں یہاں رہنا پسند نہیں کرتا, آپ نے جو کچھ آپ کے لوگوں نے جو میری کچھ چیزیں لوٹی ہیں انہیں واپس کر دیں. یزید نے کہا لوٹا ہوا مال واپس نہیں کیا جاتا. کہا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا, صرف 3 ایسی چیزیں ہیں جن کا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں. ایک وہ چادر جس کو اماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنا
ہوا تھا وہ چادر دے دیجئے، ایک کرتا جس کو حضرت فاطمہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حسین کے لیے بنایا ہوا تھا، سلا ہوا تھا، ایک کرتا دے دیجئے، اور ایک ہمارے بابا سیدنا علی المرتضیٰ کی انگوٹھی جس کو مالک بن شبیر کم بخت نے لوٹی ہے، آپ بھی مجھے 3 چیزیں صرف دلوا دیجئے، میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ پیر کیف یزید کے حکم پر یہ 3 چیزیں دے دی گئی۔ اس کے بعد لٹا پھٹا قافلہ آج مدینے پہنچ رہا ہے۔ دمشق سے جب مدینے آیا، مدینے کے اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں ہوئی، بہن زینب بیٹھ گئی، زین العابدین بیٹھ کے رونے لگا، ہائے کس منہ سے مدینے جاؤں گا، کس منہ سے نانا کے روزے پر جاؤں گا، کیا اماں کے روزے پر جا کر کیا بتاؤں گا، کیا کہوں گا جا کر کے کہ سب کو ختم کرا کے اکیلے بچ کے آیا ہوں۔ بیٹھ گئے، ایک دوسرے اصحاب کو بھیجا، جاؤ مدینے والوں کو خبر دو حسین کا لٹا پھٹا قافلہ آج مدینہ آنے کی اجازت مانگتا ہے، اگر اجازت دو تو آ جائے۔ آج آل رسول مدینہ آ رہا ہے، آج اولاد رسول آج مدینہ آ رہی ہے۔ سارے کے سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، مدینے کی عورتیں باہر نکل آئی، مدینے کے بچے باہر نکل آئے، مدینے کے مرد باہر نکل آئے، بوڑھے جوان سب آج رو رہے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر نے لکھا ایسا مدینے میں ماتم چھایا تھا کہ اس سے پہلے صرف اتنا ماتم اتنا غم اس دن ہوا تھا جس دن رسول اللہ کا وصال ہوا تھا۔ سارے آ کر کے حسین سے لپٹ کے رو رہے ہیں، بی بی زینب سے لپٹ کے رو رہے ہیں، بی بی رباب سے لپٹ کے رو رہے ہیں۔ یہ سارا قافلہ اندر گیا اور جا کر کے دھام سے امام الانبیاء کے روضے اقدس پر گر جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھ تو صحیح، جب گئے تھے تیرا چہیتا حسین ساتھ میں تھا، آج نہیں ہے۔ جب گئے تھے پیارا اصغر ساتھ میں تھا، آج نہیں ہے۔ جب گئے تھے علی اکبر ساتھ میں تھا، آج نہیں ہے۔ بابا جان معاف فرما دیجئے گا، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے گا، تیرے شہزادے کو شہید کر دیا گیا، تیری ذریت کو قتل کر دیا گیا۔ اور روضہ رسول پر خوب روئے ہیں، خوب روئے ہیں۔ اور ایک بہن زینب نے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بد دعا کرتی ہوں آپ ان کی میدان محشر میں شفاعت نہ کیجئے گا جنہوں نے آپ کی ذریت کو قتل کیا ہے۔ ہاں ہاں، پھر اماں فاطمہ کی قبر پر گئے ہیں، سارے اصحاب خوب بلک بلک کر روئے ہیں۔ مسلمانوں یہ کربلا کی کہانی ہے جس کو میں نے مختصر کیا ہے، اس کو ڈرامہ نہ بناؤ، اس کو تماشا نہ بناؤ، اس کو یوں ہی کھیل تماشا نہ بناؤ۔ کربلا ہر سال تمہیں پیغام دیتا ہے، کچھ بھی ہو جائے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ کربلا ہر سال تمہیں احساس دلاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے باغی کے ساتھ پورے طور پر اباغی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ظالم سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے نانا جان کے لائے ہوئے دین، اللہ کے دین کا پرچم نہیں جھکنے دینا ہے۔ یہ کربلا ہر سال تمہیں پیغام دیتا ہے۔ اے نوجوانوں، حسین جیسا جذبہ پیدا کرو، حسین جیسا جذبہ پیدا کرو۔ اے میری بہنوں، سکینہ، زینب، رباب، شہر بانو جیسا دل بناؤ، جگر پیدا کرو۔ اپنی اولادوں کو قربان کرنا پڑے تو کر دو، لیکن رسول پاک کے دین پر ڈاکہ مت پڑنے دو، رسول پاک کے دین کے غداروں کے ساتھ سودا مت کرنے دو۔ کچھ بھی ہو جائے نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی ہے، انشاءاللہ اگر چھوٹ جائے اسے دوبارہ پڑھنی ہے۔ ہاں ہاں، حسین کا آخری سجدہ بتاتا ہے نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ حسین کا آخری سجدہ بتاتا ہے کچھ بھی ہو جائے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے۔ یہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ قرۃ عینی۔ ہاں ہاں، نماز میرے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اے لوگو، حسین ہر سال کربلا سے پیغام دیتا ہے۔ اے میری امت کے لوگوں، اے امت کے مسلمانوں، میں نے سب کچھ قربان کر نانا جان کے دین کو بلند کیا، کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ ہاں ہاں، تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہو، ریڈیو سنا کرتے ہو، ٹیلی ویژن پر خبریں چلایا کرتے ہو، دکان پر بیٹھ کر گپے مارا کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا منہ دکھاؤ گے رسول پاک کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے حسین کو؟ پھر کس منہ سے ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں؟ صرف چند آنسو بہا
بہا لینے کا نام حسین حسین کا عشق نہیں ہے، صرف ماتم کرنے کا نام حسین کا عشق نہیں ہے۔ حسین کا عشق یہ ہے جس کام کا حسین نے پسند کیا ہم اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس کام کو بنائے، تبھی حسین کی روح خوش ہوگی، تبھی رسول پاک کا لایا ہوا دین کا پرچم بلند ہوگا۔ ہاں حسین بتاتا ہے بہنوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے، کسی حال میں بھی اپنی بہن کو رسوا نہیں کرنا ہے، اپنی ماں کو پورے طور پر ان کی خبر گیری کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کبھی بھی حسین نے بیٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اس ڈر کی وجہ سے نہیں کھاتا، جس دن سالن بنتا حضرت حسین اماں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے۔ کہا نہیں کھاتے؟ کہا اس وجہ سے نہیں، اس ڈر کی وجہ سے کہیں کوئی بوٹی اماں کو پسند ہو اور میں نہ اٹھا لوں، اس ڈر کی وجہ سے اماں کے پاس دسترخوان پر نہیں بیٹھتا۔ یہ ہے بادشاہ حسین، یہ ہے تمہارا آئیڈیل، یہ ہے تمہارا ماڈل۔ اس کے کیریکٹر کو اپناؤ، اس کے کردار کو اپناؤ، اللہ بھی خوش ہوگا، رسول اللہ بھی خوش ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ وَكَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور خوب یاد رکھو فَمَنْ أَبْغَضَهُ وَمَنْ اگر کسی نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی، اور جس نے اللہ سے دشمنی کی وہ پورے طور پر جہنم میں جائے گا، جنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ المرء مع من احب، تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ تمہارا حشر کیا جائے گا۔ اگر یزیدیت کا آپ کو اپناؤ گے، یزید کے ساتھ وداؤٹ کر جہنم میں جاؤ گے، حسین کے طریقے کو اپناؤ گے انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز حسین کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین ابو داؤد کی روایت ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ اے نوجوانوں اگر تم حسین کو اپنا کی سرداری میں جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، حسینی کیریکٹر اپناؤ، حسین کے کردار کو اپناؤ، انشاءاللہ العزیز تمہاری دنیا بھی بنے گی، تمہاری آخرت بھی بنے گی۔ آپس کے تعلقات کو مضبوط کرو، آپس میں اتحاد پیدا کرو، لڑائی جھگڑے کو ختم کرو۔ واعتصموا بحبل اللہ، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا، آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی ہیں۔ میرا نبی کہتا چلا گیا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا، المسلم اخو المسلم، آپس میں حسد نہ کرنا، آپس میں جلن نہ رکھنا، اپنے بڑا تکبر نہ کرنا۔ کیوں تکبر کرتے ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ ذرا اپنی اوقات کو دیکھ لیا کرو۔ قرآن نے تمہاری اوقات تمہیں بتائی ہے، 18واں سپارہ سورہ مومنون آیت نمبر 12، لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین۔ اللہ تمہیں تمہاری اوقات بتا رہا ہے۔ اے انسان دیکھ تو صحیح ہم نے تجھ کو کیسے پیدا کیا ہے۔ سورہ نجم کے شروع میں رب ذوالجلال، میں پورے طور پر نہیں سورہ نجم نہیں 27ویں سپارے میں رب ذوالجلال سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسان اپنی اوقات تو دیکھ، اپنی حیثیت تو دیکھ، تیری حیثیت کا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ میں نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، تو چاہے جتنا بڑا ہو جا مت تکبر کرتا پھر، مت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا پھر۔ ایک دن آئے گا جس دن سارا تکبر توڑ کے، سارا غرور توڑ کے زمین میں تجھے دفن کر دیا جائے گا۔ جا ویران قبرستانوں کو جا کر کے دیکھ لے، جا ویران اجڑی ہوئی قبروں کو جا کر کے دیکھ، جلال الدین اکبر کو دیکھ، ظہیر الدین بابر کو دیکھ، ہمایوں شہنشاہ کو دیکھ۔ 2017 میں دہلی گیا، ہمایوں کا مقبرہ دہلی میں موجود ہے۔ میری عادت ہے جب میں کہیں جاتا ہوں تاریخی مقامات کی میں زیارت ضرور کرتا ہوں۔ میں نے ایک گائیڈ سے کہا جو گائیڈ ہوتے ہیں وہاں دکھانے کے لیے، میں نے کہا مجھے ہمایوں کی قبر دکھاؤ، وہ مجھے مثنوی مقبرہ دکھا رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں مجھے اصل
دکھاؤ. اس نے تہخانے کی چابیاں, بڑی بڑی موٹی موٹی تالے کی چابیاں اس کے پاس تھی. اس نے ایک الماری سے چابیاں نکالی, تہخانے کا تالا کھولا, جینوں سے نیچے اترا. ہاں بڑا اندھیرا تھا. موبائل کی ٹارچ آن کی, آگے آگے گائیڈ چل رہا ہے, پیچھے پیچھے میں چل رہا ہوں. ایک تہخانہ, دو تہخانے, تیسرے تہخانے کے بعد ہمایوں شہنشاہ کی قبر تھی. اب تو گدھ ہندوستان میں رہی نہیں, گدھ کے اتنے بڑے بڑے چمگادڑ پھڑ پھڑاتے ہوئے اس کے مقبرے سے باہر نکل کے آئے. ایسا لگتا تھا کئی 100 سال ہو گئے اس کے مقبرے کو کھولا بھی نہیں گیا ہے. 2 منٹ میں وہاں نہیں رک پایا. میں نے زمین پر پاؤں مار کے کہا, میاں سلمان کیا ہے تمہاری حیثیت, کیا ہے تمہاری اوقات؟ یہ دیکھ شہنشاہ ہند ہے, 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلے ملک ہندوستان پر حکومت کرنے والا یہ شہنشاہ ہمایوں بادشاہ آج چمگادڑوں کے ڈرگے میں پھنسا ہوا ہے. تیری کیا اوقات ہے, تیری کیا حیثیت ہے؟ ایک دن آئے گا تمہیں بھی دنیا چھوڑنی ہے. ایک دن آئے گا یہ ہزاروں انسانوں سے خطاب کرنے والا سلمان یہ بھی قبروں میں چلا جائے گا, یہ بھی بھولی بسری کہانی بن جائے گا. ہاں وہ دن آنے سے پہلے اچھے کام کر کے جاؤ, ایسے کام کر کے جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا نام اچھے طریقے سے لینے والے 4 آدمی تو موجود ہو. ہاں اچھے کام کر کے جاؤ, کسی کا دل دکھا کے نہ جاؤ. اپنے شیخ یونس جون پری رحمت اللہ علیہ ہمارے شیخ ہیں, حضرت سے ایک مرتبہ ہم تمام طالب علم کہنے لگے, حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے. حضرت نے ایک عجیب نصیحت فرمائی, کہنے لگے بیٹے زندگی میں ایک ہی نصیحت یاد رکھنا کہ کوئی تمہاری شکایت اللہ سے نہ کرنے پائے. ہاں کسی کا دل ایسا نہ دکھانا, کسی کا دل ایسا نہ دکھانا کہ تمہاری شکایت اللہ سے کر دے. ہاں یہ نصیحت زندگی میں یاد رکھنا. تب طالب علمی کا زمانہ تھا, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. اب جب سوچتا ہوں یہی سب سے مشکل کام ہے. لوگوں کسی کے دل کو دکھی نہ کرو, ہر ایک کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرو, کسی کو تانا نہ دو. لیس المؤمن بالطاعان ولا باللعان وعلى الفاحش وعلى البذی, رواہ النسائی. میرے نبی نے فرمایا مسلمان کی شان نہیں وہ ایک دوسرے کو تانا دیتے پھرے, کسی کو گالیاں دیتے پھرے, نہیں. شباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے, اس کو قتل کرنا کفر ہے. عزیزو زندگی بہت تھوڑی ہے, اس تھوڑی سی زندگی کو خوبصورت بناؤ. یہ خوبصورت کیسے بنے گی؟ محبت سے بنے گی. محبت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم ہر ایک کو حق دیں گے. باپ کے 4 بیٹے ہیں, اس گھر میں اس وقت تک چین نہیں, سکون نہیں مل سکتا جب تک باپ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ انصاف نہ کرنے لگے. سکون کے لیے, عافیت کے لیے انصاف کا ہونا ضروری ہے. انصاف کرنا سیکھو. شوہر بیوی کے ساتھ انصاف کرے, بیٹا ماں کے ساتھ انصاف کرے, بیوی کے حقوق بھی ادا کرے, ماں کے حقوق بھی ادا کرے. ہاں اپنی ماں کو نہ جھڑکے. امام الانبیاء نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ رواداری کا معاملہ کرو, تمہاری مائیں تم سے ناراض نہ رہیں. فإن الجنة عند رجلها. ماں کیا ہوتی ہے آج مجھ سے پوچھو, کیونکہ میرے پاس ماں نہیں ہے, تمہاری موجود ہے, قدر کرو. جب بھی میں چلتا تھا کہیں سفر پہ جاتا, اماں جان کو فون کرتا تھا فلاں جگہ جا رہا ہوں, ماں دعائیں دیا کرتی تھی. آخری عید میری ماں نے میرے پاس میرے ساتھ مدرسے میں گزاری. اس کے بعد پورے طور پر 12 جون سن 2022 بروز اتوار کو میری ماں مجھ سے رخصت ہو گئی. ہاں ایک چھوٹا سا واقعہ میری ماں کا یاد آ رہا ہے. میری ماں جب موجود تھی, صوبہ آندھرا پردیش کا سفر تھا. ہاں ہماری بیوی بیگم صاحبہ, ہمارے بیٹا عفان, بٹیا عفیفہ سب موجود تھے. جب میں چلنے لگا تو ہماری اہلیہ محترمہ نے کہا آندھرا پردیش جا رہے ہیں, میرے لیے ایک سوٹ لے آئیے گا. امی عفان نے کہا ابو جان کھلونے لے آئیے گا. بٹیا عفیفہ نے کہا ابو جان فراق لے آئیے گا. میری ماں کھڑی ہوئی تھی, میں نے اپنی اماں کو دیکھا, ہم نے کہا امی جان آپ کی بہو نے تو فرمائش کر دی, پوتی نے تو فرمائش کر دی, پوتے نے تو فرمائش کر دی, تجھے کیا چاہیے؟ میری ماں نے یوں سر آسمان کی طرف اٹھایا. اللہ کی قسم یہی جملے میری ماں کے تھے. میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج میں روتا ہوں, آج میرے پاس میری ماں نہیں ہے. میری ماں کہنے لگی, میں اپنے الفاظ میں اپنی ماں کی آواز دہراتا ہوں. میری ماں نے کہنے لگی اللہ اس کی بیوی کو تو سوٹ چاہیے, اس کی بیٹی کو فراق چاہیے, اس کے بیٹے کو کھلونا چاہیے. اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے تو میرا بیٹا ہی واپس چاہیے. اللہ میرے بیٹے کو صحیح سلامت پہنچا دینا, صحیح سلامت واپس لے کے آنا. عزیزوں اب گھر جاتا ہوں, گھر کاٹنے
کو دوڑتا ہے، گھر اچھا نہیں لگتا، گھر اچھا نہیں لگتا، در وہی ہے، دیوار وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، تخت وہی ہے، لیکن تخت پر بیٹھ کر انتظار کرنے والی ماں اب مجھے نظر نہیں آتی۔ 12 جون کو جب میری ماں کا انتقال ہوا، میں مدرسے سے گھر پہنچا، میرا بھانجا معتصم میرے ساتھ میں تھا، جب گھر تقریباً 11 کے قریب گھر پہنچا، بہنیں سب خاموش ہو گئی، بھیا دور سے آیا ہے رونے نہ لگے، سب خاموش ہو گئی۔ میں نے چند جملے کہے، وہ جملے تمہیں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا، اے میرے گھر والوں، مجھے جھوٹی تسلی نہ دو، مجھے خوب پتا ہے مجھے پیدا کرنے والی ماں آج مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے، آج کے بعد جب میں اس گھر میں آؤں گا مجھے ماموں کہنے والے بھانجے تو مل جائیں گے، چچا کہنے والی بھتیجی تو مل جائیں گی، بھیا کہنے والی بہنیں تو مل جائیں گی، لیکن بیٹا کہنے والی ماں اب مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ جس ماں کی گودی میں سر رکھ کر دل میں ٹھنڈک محسوس کیا کرتا تھا، اس ماں کا جنازہ پڑھا کے آیا ہوں۔ جس ماں کی دعائیں لے کر کے گھر سے باہر نکلا کرتا تھا، اس ماں کو قبر میں دفن کر کے آیا ہوں۔ نوجوانوں، تمہاری اگر موجود ہے قدر کرو، ہاں ورنہ ایسے ہی روتے پھرو گے جیسے میں رو رہا ہوں۔ اللہ اگر آپ کی والدہ زندہ ہے، اللہ آپ کی والدہ کو نوح علیہ السلام کی عمر عطا فرمائے، اللہ آپ کے والد کو لمبی عمر دے، اگر دنیا سے رخصت ہو چکے بخش و مغفرت فرمائے۔ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا یہ بھی حسینیت ہے، اپنی بہنوں کا حق نہ مارنا یہ بھی حسینیت ہے۔ ایک قصے کے لیے کہا گیا تھا لیکن وقت کافی ہو چکا، مجھے پھر نکلنا بھی ہوگا، ہاں اسی لیے میں آپ سے معذرت کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اور دیگر باتیں ہوں گی۔ یہ آپ کی غلطی ہے اتنی دیر سے مجھے بٹھایا، میرا تو دل کرتا تھا 2 گھنٹے آپ کے سامنے خطاب کروں تاکہ نئی نئی باتیں آپ کے سامنے آئے۔ بہرحال پھر بھی میں تمام ہی اراکین کمیٹی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، عزیزم محمد ثاقب صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیگر رفقا کا، جیا پردھان صاحب اور جتنے افراد یہاں کمیٹی والے، جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں، جتنے احباب ہمارے ساتھ ہیں، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیتک تحلو والعیاب مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غضب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا، جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ لا الہ الا انت الکریم المعبود، كثير العطايا وغافر الخطايا ساتر العيوب علام الغيوب، مذهب الهموم أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار وضوء القمر وشواع الشمس وضوي الماء وخفيق الشجر، إلهي أنت الذي ليس كمثله شيء وهو على كل شيء قدير، يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا غياث المستغيثين ويا دليل المتحجرين ويا مفرح المحزونين، اغثني توکلت علیک یا ربی وفوضت الیک امری۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، کریم اللہ ہم سب کو خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ اللہ بے شک ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، بد کردار ہیں، اللہ بس تیرے کرم کے امیدوار ہیں۔ اللہ ہم سب کے عملوں کو نہ دیکھ، کاموں کو نہ دیکھ، محض اپنے فضل و کرم کو دیکھ کر معاف فرما دیجئے۔ اے کریم اللہ، رات کا آخری پہر شروع ہو چکا ہے، مجھے چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یقین ہے تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اللہ اس مجمع میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اللہ حفاظ بھی ہے، علماء بھی ہیں، بہنیں بیٹیاں بھی ہیں۔ اللہ میں گنہگار صحیح، کوئی تو ایسا ہوگا جو تیرا محبوب بندہ ہوگا، اپنے اس محبوب بندے کے صدقے طفیل میں ہم سب کی بخش و مغفرت کا اعلان فرما دیجئے۔ اے غفور رحیم اللہ، ہم سب کے عقائد کی اصلاح فرما دیجئے، میدان کربلا کے تمام شہداء کے
درجات بلند فرما دیجئے۔ جتنے شہداء چاہے بدر کے ہوں، احد کے ہوں، حنین کے ہوں، صفین کے ہوں، خیبر کے ہوں، اللہ جتنے تیری راہ میں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، سب کے درجات بلند فرما دیجئے۔ ان کے صدقے طفیل میں ہم سب کو بھی شہادت والی موت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو حلال اور برکت والا رزق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو حسین جیسا جذبہ نصیب فرما دیجئے، سیدہ سکینہ جیسا جذبہ نصیب فرما دیجئے، سیدہ زینب جیسا ہماری بہنوں کو جذبہ نصیب فرما دیجئے، صبر و استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے غفور رحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے ماؤں سے زیادہ غفور رحیم اللہ، ہم سب کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو اس جلسے کی برکت سے شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ایک بچہ عزیزم حمزہ سلم ہوں، اللہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دعا کے لیے کہا، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ بے شک بیماری بھی تیری نعمت ہے، صحت بھی تیری نعمت ہے، جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو بیماری والی نعمت سے صحت والی نعمت تبدیل فرما دیجئے۔ اللہ رب العالمین سب کو صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کی بہنوں کو خوب اپنے گھروں کے اندر پردے کے ساتھ نیک کام کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ہمارے بھائیوں کو سیدنا حسین کے طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کو حلال اور برکت والا رزق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جن بھائیوں نے علماء کی خدمت کی، شعراء کی خدمت کی، اس جلسے میں جس اعتبار سے اللہ مدد کی، اللہ دن دونی رات چوگنی انہیں ترقی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ان کی کاروبار میں، گھروں میں، مکانوں میں، دکانوں میں، اعلی اولاد میں خوب برکت نصیب فرما دیجئے۔ سب کی بگڑی بنا دیجئے، اجڑوں کو بسا دیجئے، بچھڑوں کو ملا دیجئے۔ اللہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو دلوں میں ہیں، زبانوں پر نہیں آ رہی، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اللہ بہت سے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے، یہ لکھا ہے جن کا ہم پر حق ہے، جن نے دعاؤں کے لیے کہا، جو بھائی یہاں موجود ہیں، بہنیں یہاں موجود ہیں، سب کے دلوں کی تمام جائز حاجتوں کو، تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو بھی نیک بنا لیجئے، ہم سب کی اولادوں کو بھی نیک بنا لیجئے، ہم سب کی والدین کی بخش و مغفرت فرما دیجئے، جو حیات ہیں ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما دیجئے، صحت اور عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے دلوں کے قریب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما لیجئے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔